بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کدھر اس کا نام تھا، بنی اسرائیل میں وہ بڑا ہی گناہ گار انسان تھا۔ اس کے پاس ایک دن ایک عورت آئی، انتہائی مجبور تھی، غریب تھی۔ اس نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو 60 دینار سونے کا ہوتا ہے، 60 دینار میں آپ کو دوں گا، آپ مجھے گناہ کی اجازت دے دیں۔ تو اس عورت نے کہا مجھے پیسے ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ بہرحال اس نے 60 دینار اس کو دیے۔ عورت زنا پر مطمئن ہو گئی، مجبور ہو کر جب زنا کے لیے تیار ہوئے، عورت نے چیخ لگائی، عورت رونے لگ گئی۔ اس مرد نے اس سے کہا، بنی اسرائیل کے شخص نے پوچھا کہ میں نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا گناہ کے لیے، آپ چیخ کیوں رہی ہیں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں زنا نہیں کیا، میں نے زندگی میں زنا نہیں کیا، لیکن آج میں مجبور ہو کر اس مقام پر پہنچی کہ آج میں اس کے لیے مجبور ہو گئی۔ اسی وقت اس غفل نامی شخص ڈر گیا اللہ سے کہ تو نے زندگی میں یہ زنا نہیں کیا اور میں روزانہ کرتا ہوں۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ اس نے کہا جا، میں نے تجھے 60 دینار بخش دیے ہیں، اور آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ غفل آج کے بعد زندگی میں کبھی زنا نہیں کرے گا۔ وہ شخص رات کا وقت ہوا، یہ بندہ فوت ہو گیا، یہ شخص رات کو فوت ہو گیا۔ علماء نے لکھا صبح پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا، میں پہلے بھی پچھلے کے بیانوں میں ذکر ہوا تھا، امت محمدیہ کی 8 خصوصیات میں سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کسی بیان میں۔ تو یہ جب صبح اٹھا رات کو یہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الغفر، اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا، اللہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ اور جو بندہ زنا سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک طالب علم تھا، دہلی کے ایک مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، رات کو مسجد میں سبق یاد کرتا تھا، سبق یاد کر رہا تھا، دیر ہنگامہ ہوا، مختصر بات، دیر ہنگامہ ہوا، ایک لڑکی گھر سے نکلی اور اپنے کسی رشتہ داروں کے گھر جا رہی تھی۔ تو دیر ہنگامہ ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے تو یہ لڑکی ڈر گئی اور مسجد میں بھاگی۔ مسجد میں تو طالب علم کتاب کھول کے علم حاصل پڑھ رہا تھا، قرآن حدیث پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مسجد سے چلے جا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسے علماء ہے، کیسے حفاظ۔ اس لڑکی نے کہا بہن میری عزت کو خطرہ ہے، اگر میری عزت مسجد میں محفوظ نہیں ہو سکتی تو پھر بہن میں کہاں جاؤں، پھر میں کون سی جگہ جہاں مجھے عزت ملی جائے، مجھے محفوظ کیا جائے، بہن میری عزت کو خطرہ، میں یہاں محفوظ امان، مجھے مسجد میں اگر امان نہ ملے تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ اس لڑکے طالب علم نے کہا کہ چلو آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ وہ عورت وہاں بیٹھ گئی، رات گزرتی گئی، طالب علم چراغ جلا کر کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ طالب علم چراغ کے اوپر اپنی انگلی رکھتا تھا، پھر ہٹا لیتا تھا، پھر انگلی رکھتا، پھر ہٹا لیتا، رات گزرتی گئی۔ صبح کا وقت ہوا، اس لڑکے نے اس کو کہا کہ لوگ چلے گئے، ہنگامہ ختم ہو گیا، جو میں آپ کو اپنے گھر چھوڑ کے آتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے گھر جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ ساری رات میں دیکھتا رہا، آپ چراغ کے اوپر انگلی کیوں رکھتے تھے؟ اس نے کہا رات کی تنہائی ہے، شیطان میرے ساتھ بھی ہے، شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے، تو میرے دل میں جب زنا کا وسوسہ آتا تو میں چراغ کے اوپر اپنی انگلی رکھتا اور اپنے آپ کو کہتا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ جب میں انگلی رکھتا، شیطان میرے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالتا، میں انگلی رکھتا، اپنے آپ کو کہتا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ زنا کرتے ہو، جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ تم سے دنیا کی آگ نہیں برداشت ہوتی۔ میں ساری رات اس لیے چراغ پہ ہاتھ رکھتا۔ وہ لڑکی گھر گئی اور اپنے والد کو کہا میں نے نکاح اس پاک دامن مرد سے کرنا۔ ساری رات اس نے میرے ساتھ زنا کی طرف اور بھی نہیں اٹھائی۔ جو بندہ حرام کاموں سے بچتا ہے اللہ اس کو نعمت حلال رستے سے دیتا ہے۔ تو پھر اس لڑکے کی دیکھو اللہ کا خوف دیکھو،
وہ کیسی عبادت ہے، وہ کیسی تسبیح ہے جو انسان کو زنا سے نہیں روکتی، وہ کیسی نماز ہے جو انسان کو زنا سے نہیں روکتی، جو گناہ سے نہیں روکتی، وہ کیسی تسبیحات ہیں، وہ کیسی عبادات ہیں، وہ کیسے ذکر اذکار ہیں، وہ کیسی ہماری نوافل ہیں، وہ کیسے ہمارے اشراق ہیں، وہ کیسی ہماری چاشت ہے، وہ کیسی ہماری صلاۃ الحاجت ہے، وہ کیسی ہماری تحیۃ الوضو ہے، وہ کیسی ہماری تحیۃ المسجد ہے جو ہم کو زنا سے نہیں بچاتی۔ تو بات عرض کر رہا تھا، آخری بات، اللہ کے نبی کریم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابہ کرام موجود تھے، تو اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی سے، صحابہ کرام موجود تھے، کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، یہ کیسی بات کر رہا ہے، زنا کی اجازت؟ صحابہ کرام غصہ ہوئے اور بہت ناراضگی اظہار کیا۔ علماء نے لکھا کہ صحابہ کا خون تیز ہونے لگ گیا، اتنا غصہ ہوئے۔ ایمان سے بتائیں، جب ہم زنا کو گناہ ہم کو معلوم ہو، ہمارا دوست ہے، گلی میں، محلے میں، دکان میں کہیں کوئی زنا ہوتا ہے، کرتا ہے، ہم تو اس کو منع بھی نہیں کرتے، ہم اس کو روکتے بھی نہیں، غصہ تو دور کی بات ہے، اگر کر لیا تو دل میں آپس میں سوچتے رہتے اس کو کچھ نہیں کہتے۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھو، زنا دیکھا، بات سنی، فوراً غصے ہوئے، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ بے غیرتی ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت مند، تو دین پر، اسلام پر غیرت کھانا ایمان ہے۔ صحابہ کرام جوش میں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے فرمایا جس چیز کی آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ کام اگر آپ کی ماں کے ساتھ کیا جائے آپ برداشت کریں گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ کام جس کی آپ اجازت مانگ رہے ہیں آپ کی بہن کے ساتھ کیا جائے آپ برداشت کریں گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا اگر آپ کی پھوپھی کے ساتھ خالہ کا ذکر بھی آتا ہے، بہن کا ذکر بھی ہے، خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام اس کے ساتھ آپ برداشت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ جس کے ساتھ آپ زنا کرتے ہیں وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، جس کے ساتھ آپ زنا کریں وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ زنا کریں وہ بھی کسی کی بہن ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ زنا کریں وہ کسی کی پھوپھی اور خالہ ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، تو دوسروں کے لیے کس طرح کرتے ہیں؟ اسی شخص کے سینے پر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ علماء نے لکھا روایت میں ہے اس بندے نے اس دن کے بعد کبھی نظر اٹھا کے کسی گناہ کی طرف نہیں دیکھا، اللہ نے اس کو ایسا محفوظ فرما دیا۔ اللہ سے دعا کر اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بالخصوص زنا سے محفوظ فرمائے۔ آخری بات کہ اگر ہم زنا سے بچ جائیں انعام کیا ملے گا؟ آخری بات 4 حدیثیں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے نوجوانوں، اے نوجوانوں، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لو، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لو، زنا نہ کرو۔ اگر تم نے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر دیا اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرا انعام، اللہ کے نبی نے فرمایا، شعب الایمان میں حدیث پاک موجود ہے تینوں، اے نوجوانوں زنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ جس کی جوانی کو محفوظ کر دے وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس کی جوانی کو محفوظ کر دے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تیسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص مجھ کو 2 چیزوں کی ضمانت دے میں محمد اس کو جنت کا ضامن ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ پہلے نمبر پر تم مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، دوسرے 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم دے دو، تم کو جنت میں داخل ہوگی، ضمانت میں امام الانبیاء دے دو۔ چوتھے نمبر پر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 بندوں کا ذکر کیا، قیامت والے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو بندے کو کوئی عورت، خوبصورت عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ اس کو کہہ دے دور ہو جا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے نافرمانی کرتے ہوئے اللہ اس شخص کو زنا سے بچنے والے کو موقع ملا اور اس نے زنا کو چھوڑ دیا، موقع ملا اور اس نے زنا کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کے رسول کا دل دکھتا ہے اور اس نے زنا کے موقع پر زنا کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میدان محشر میں یہ ہر بندہ پریشان ہوگا اللہ اس زنا سے بچنے والے نوجوان مرد اور عورت کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔
اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اللہ زنا والے اس بدترین عمل سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جو زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ ہم سب کو صدقے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما کر دنیا آخرت میں اپنے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے.